السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے لیے کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک درد بھری کہانی۔ اپنے آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ ماں نے ہر وہ ناز اٹھایا جو ایک دکھیاری ماں اٹھا سکتی تھی۔ بیوہ ہونے کے باوجود انہوں نے میرے ناز و نعیم میں کمی نہ آنے دی، مگر باپ کی کمی کو وہ پورا نہیں کر سکتی تھیں۔ بچپن گزرا، جوانی دبے پاؤں آ گئی۔ اماں نے سوچا کہ ہمارے سروں پر کسی وارث کا ہاتھ نہیں ہے، اچھا ہے کہ لائبہ کی ذمہ داری سے جلد سبکدوش ہو جاؤں۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، رشتے تو بہت نظر آئے لیکن سبھی رشتے دار کھاتے پیتے لوگ تھے جو ایک بیوہ کی بیٹی کو اپنے معیار کا نہیں گردانتے تھے۔ اچھے رشتے کے انتظار میں صبر کر لیا کہ جو نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، صورت لاکھوں میں ایک اور سلیقہ شعار تھی۔ ماں نے اچھی تربیت کی تھی۔ ایک دن اچانک ابا مرحوم کے دور کے عزیز کا بیٹا جو دبئی میں تھا ہمارے گھر آیا۔ اس کی سحر انگیز شخصیت کا جادو مجھ پر چل گیا، کچھ نوعمری کے جذبات اور کچھ اس کی شخصیت کی کشش کا سحر کہ میں وقار کی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی۔ اماں نے تاڑ لیا کہ مجھے وقار بھاگ گیا، واضح کیا کہ اے نادان، اس کا خیال دل میں نہ لانا، یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، کسی کام سے آیا تھا، کام ہو گیا، اب وہ دبئی واپس جانے کو ہے۔ تب میں نے موقع ملتے ہی سوال کر دیا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ جواب دیا، تمہیں کس نے بتایا؟ اماں نے۔ میں نے سیدھے سباوت جواب دیا، ہاں شادی شدہ ضرور ہوں مگر بیوی سے نہیں بنی، اور اب وہ میکے میں رہتی ہے، طلاق مانگتی ہے، ایک بیٹی ہے، اس لیے اسے باقاعدگی سے خرچہ دیتا ہوں، اور طلاق بھی بیٹی کی وجہ سے نہیں دے پایا۔ دوسری شادی کرنی ہے سو کروں گا کیونکہ گھر بسانا میرا حق ہے۔ اے کاش وہ تم ہوتی جو میرا گھر آباد کرتی۔ خیر یہ تو نصیب کی باتیں ہیں، ابھی کاروبار کی وجہ سے جلد جانا ہے، دوبارہ آؤں گا اور پھر تمہاری والدہ سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ اگر انہوں نے میری درخواست قبول کر لی تو تمہیں دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وقار کی باتیں میرے دل میں اس طرح بس گئیں کہ میں اس کے بارے میں ہمہ وقت سوچنے لگی۔ وقار کے جانے کے بعد میری سوچیں، میرے خیالات، غرض کے سبھی کچھ بدل گیا۔ دل پر اب ہر وقت گہری اداسی چھائی رہنے لگی۔ ان دنوں میٹرک کے سالانہ امتحان ہونے والے تھے، سو پڑھائی میں الجھ کر وقت گزارتی رہی۔ جوں تو کر کے پرچے دیے تو والدہ کی ایک عزیزہ کی معرفت ایک شریف گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ اماں نے ایک لمحہ دیر نہ کی، فوراً ہاں کر دی۔ میں نے اماں کو منع کیا کہ اتنی جلدی نہ کریں، وقار مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ وہ آپ سے میرا رشتہ طلب کرنے آئیں گے، مجھے ان کا انتظار کرنا ہے۔ بیٹی وہ ایک شادی شدہ مرد ہے، کسی صورت تمہارا رشتہ طلب کرنے نہیں آئے گا، آیا بھی تو میں اسے تمہارے لیے مناسب رشتہ نہیں سمجھتی۔ میں نے ماں کے سامنے سر جھکا دیا اور انہوں نے میری شادی فیصل سے کر دی۔ میں ایک انجانے ہمراہی کے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ جیون ساتھی اچھا تھا مگر یہ بھی ہماری طرح غریب لوگ تھے، جبکہ مجھے دبئی کی فضاؤں میں اڑنے کی چاہ تھی۔ فیصل کے ساتھ ناخوش رہنے لگی، ہر دم یہی سوچتی تھی کہ وقار کا انتظار کر لیتی تو آج دبئی میں عیش کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ انہی سوچوں نے مجھے فیصل کے دل کے قریب نہ ہونے دیا۔ دن گزرتے رہے، 2 بچوں کی ماں بن گئی، پھر بھی اپنے خوابوں سے پیچھا نہ چھڑا سکی تو شوہر نے بھی مجھ سے بے اعتنائی برتنی شروع کر دی۔ بالآخر اللہ نے میرے شوہر کی سن لی، ان کی ترقی ہو گئی، کاروبار میں بھی برکت ہوئی تو انہیں ایک اور لڑکی پسند آ گئی جس نے برے دنوں میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ماں سے دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ماں نے بیٹے کا ساتھ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ فیصل نے اچھے دنوں کے آتے ہی دوسری شادی کر لی اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب ہوش آیا تو شوہر سے مسلسل بے رخی کر کے میں نے خود اپنے ساتھ دشمنی کی اور نتیجے میں اپنا بہت کچھ گوا بیٹھی۔ اب حالات بد سے بدتر ہونے لگے، ساس نندے بھی فیصل کی دوسری بیوی کی طرفدار ہو گئیں تو میں روٹھ کر ماں کے در پر آ بیٹھی۔
میرے روٹ کر آنے سے بھلا انہیں کیا فرق پڑتا تھا؟ ساس نے البتہ سمجھایا تھا کہ جو بھی ہو گھر چھوڑ کر مت جانا، ورنہ اس گھونسلے میں دوبارہ جگہ نہ پا سکو گی۔ میں نہ سمجھی اور اپنی دنیا الگ کر لی۔ معلوم نہ تھا کہ ماں بے وفا دنیا کو چھوڑ کر اتنی جلد چلی جائیں گی اور مجھے تنہا کر جائیں گی۔ اماں کی وفات پاتے ہی پتہ چلا زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے اور اکیلے رہنا کس قدر دشوار ہے۔ بچے بڑے ہو گئے تو وہ اپنے باپ کے گھر جانے کی ضد کرنے لگے۔ وہ از خود وہاں چلے جاتے۔ تب ایک دن میری ساس آئیں اور سمجھایا کہ تم میرے ساتھ واپس گھر چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بچوں کو ایسے نہ رلاؤ، کہو گی تو تم کو علیحدہ گھر میں رکھوں گی اور تمہاری سوتن تمہارے گھر نہیں آئے گی۔ تم اپنے بچوں کے ہمراہ میرے ساتھ پہلے کی طرح رہو گی۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دینے کے لیے قدم آگے بڑھایا جب میرا کوئی آسرا نہ تھا۔ خیر، میں نے ان کی بات مان لی۔ اماں کے گھر کو تالا ڈال کر میں ساس کے ہمراہ ان کے گھر آ گئی، جبکہ فیصل دوسری بیوی کے ساتھ بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں نے سب کچھ اس لیے برداشت کیا کہ بیٹی جوان ہو رہی تھی اور بیٹا بھی سیانہ ہو چکا تھا۔ میاں مجھ سے بالکل لا تعلق تھے، مگر ساس اور سسر ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی بچوں کی وجہ سے کہ وہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن سودا لینے بازار گئی تو اچانک ایک دکان میں وقار سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر خوش دلی سے سلام کیا، شکوہ کیا کہ تم نے میرا انتظار نہ کیا، جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، لیکن تم نے شادی کر لی۔ اب بولو، کیا فیصل سے شادی کر کے خوش ہو؟ اگر خوش ہو تو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے اور نہ یہ افسوس ہے کہ تم نے کیوں شادی کر لی، لیکن اگر نہ خوش ہو تو افسوس کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور منہ موڑ کر دکان سے نکل آئی۔ اب اس کا معمول ہو گیا کہ جب بیٹی کو لینے اسکول جاتی وہ وہاں گاڑی لے کر آ جاتا، چاہتا کہ میں اس کی گاڑی میں بیٹھوں، مگر میں منہ پھیر لیتی۔ میری بیٹی ساتھ ہوتی تھی، چاہتی تھی کہ اسے شک بھی نہ ہو کہ کوئی اس کی ماں کی خاطر یہاں آتا ہے یا کسی سے میرا کسی طرح کا کوئی واسطہ ہے۔ میں جس دکان سے بچوں کے لیے کاپیاں اور پینسلیں وغیرہ لیتی، وقار اس دکان پر آنے لگا۔ میں نے اس دکان پر جانا چھوڑ دیا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ کبھی کسی بچے کے ہاتھ پھول بھجواتا اور تو کبھی ڈائری یا کیلنڈر میں۔ میں اس کی ان مہربانیوں سے تنگ آ گئی۔ ایک روز کتابوں والی دکان پر رک گئی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے؟ اس نے سیدھا سا سوال کیا۔ ہاں، کر لی ہے۔ پھر تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ تم سے لا تعلق ہے، اپنی دوسری بیوی کے ساتھ الگ رہتا ہے، پھر بھی تم اس کی وفادار ہو، اور مجھے دیکھو، میں اب تک تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ مسٹر وقار، میں نے کہا، میں 2 بچوں کی ماں ہوں، مجھے صرف اپنے بچوں کی پرواہ ہے، لہٰذا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے یا وہ مجھ سے الگ رہتا ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں کہ میرا خیال دل سے نکال دو اور اب کبھی میرے پیچھے مت آنا۔ ہمارے راستے جدا تھے، جدا ہیں اور ہمیشہ جدا رہیں گے۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، کیا تم یہ جانتی ہو؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتی تم نے طلاق دی ہے یا نہیں، مجھے اس سے کیا؟ مجھے میرے شوہر نے طلاق نہیں دی اور نہ میں نے اس سے مانگی ہے۔ پھر تمہارا مجھ سے امید باندھے رکھنا کیا ایک دیوانے جیسا خواب نہیں ہے؟ اپنی راہ لو۔ یہ کہہ کر میں دکان سے نکلی اور مڑ کر وقار کی طرف نہ دیکھا، مگر ایک دن اس نے ایک بچے کے ہاتھ مجھے اپنا موبائل فون نمبر لکھ کر بھیج دیا۔ میں نے وہ نمبر الماری کی دراز میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد کتابوں کی دکان والے نے مجھے بتایا کہ وقار ہسپتال میں ہے اور بری طرح زخمی ہے۔ میں نے کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ فیصل نے اسے کچھ بدماشوں سے بہت پٹوایا ہے، وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ مگر کیوں؟ یہ تم خود فیصل سے معلوم کر لو، اس نے جواب دیا۔ دل نے گمراہ کیا اور میں اسے دیکھنے ہسپتال چلی گئی۔ ٹانگیں پلستر میں جکڑی ہوئی تھیں۔ پوچھا، یہ حال کیسے ہوا ہے؟ بولا، تمہارے شوہر کے ہاتھ وہ موبائل نمبر لگ گیا جو میں نے تمہیں بھجوایا تھا۔ بس اسی جرم کی اس نے مجھے ایسی سخت سزا دی ہے۔
گنڈوں سے اتنا پٹوایا کہ میں بستر مرگ پر پہنچ گیا۔ حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فیصل، جسے میری برسوں سے پرواہ نہ تھی، جس بیوی کی اس نے مدت سے شکل نہ دیکھنا گوارا کی، اس نے محض ایک پرچی پر ایک اجنبی کا فون نمبر لکھا دیکھ کر اس قدر پٹوایا کہ وہ مرتے مرتے بچا، یہ جانے بغیر کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے، کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ نہ میں کبھی وقار سے ملتی تھی، نہ اس سے فون پر بات کرتی تھی، پھر بھی محض شک پر وہ اتنا چراغ پا ہو گیا کہ اس کی جان لینے کی کوشش کی، اور میں جس کے دل کی دنیا اجڑ گئی، جس نے محض بچوں کی خاطر ایک پاکیزہ زندگی گزار دی، اس کا صلہ یہ دیا کہ کبھی میری خیریت تک دریافت نہ کی۔ زخمی وقار نے اس روز بھی کہا کہ فرزانہ پلیز تم فیصل سے خلا لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مگر میں نے اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور کہا وقار مجھے بھول جاؤ، آج میں تمہاری حالت کا سن کر چلی آئی، مگر یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میں چلتی ہوں، میری بیٹی کی اسکول سے چھٹی ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو مجھے دیر ہو جائے، وہ پریشان ہوگی۔ یہ کہہ کر میں ہسپتال سے نکل آئی، وعدہ کر کے کہ یہ میری وقار سے آخری ملاقات ہے، اور واقعی یہ آخری ملاقات ہی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔